خوشامدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام طریقت و عقیدت۔ آج ہم ہیں غریب نواز کے دیار میں، تخیل میں تو ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری ٹرانسمیشن کا وجود بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم عرس غریب نواز میں شامل ہیں، پیش ہیں، اور ہماری کاوش ہم کہیں بھی ہوں ہم محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ہماری عقیدتیں بھی، ہماری جانب سے بھی یہ جو عرس سلطان الہند کا اہتمام ہے یہ وہاں قبول کر لیا جائے۔ ہر ایک سمت سے وہ جو آ رہی ہیں وہاں پر صدائیں، اور ہر ایک سمت سے وہ جو نذرانے عقیدت کے پیش کیے جا رہے ہیں تو یہاں سے بھی روانہ ہوں یہ صدائیں، یہاں سے بھی روانہ ہوں یہ عقیدتیں۔ اور انشاءاللہ ابھی بریک سے پہلے آپ لوگ سن رہے تھے کلام، اور اس کلام کے بعد گفتگو آغاز کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے، اور میں چاہتا ہوں قبلہ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دی جائے۔ حضور غریب نواز کے ہاں اچھا یہ رسومات کے حوالے سے بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ہر ایک خانقاہ کی، ہر ایک دیار کی، ہر ایک بارگاہ کی رسومات کا جو طرز ہے وہ اپنا ہے، مطلب ایک جو فلسفہ ہے وہ اپنا ہے، حقیقت جو ہے وہ اپنی ہے۔ تو میں اس فلسفے کی جانب اور اس حقیقت کی جانب، تاکہ واضح ہو جائے یہ ایلیمنٹ کہ جو رسومات ہیں یہ محض عشق و محبت پر ہی مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کچھ اور بھی پنہاں ہے، یعنی اس میں عقیدت کے اندر کچھ اور بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ جو دل اس سمت بڑھا چلا جا رہا ہوتا ہے انسان کا، ظاہری طور پہ تو انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ رسم ہے وہ رسم ہے، لیکن قلبی طور پر وہ انسان کس سمت کس کیفیت میں بڑھا چلا جا رہا ہے، قافلے کی صورت۔ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے یہ بات بھی چلی، آپ نے رسم والی کر دی۔ تصوف آیا تھا رسوم کو اٹھانے۔ اچھا ہاں، تصوف اینٹی رسوم ہے، اینٹی تکلف ہے، کیونکہ رسوم تکلف ہے۔ ٹھیک ہے، تکلفات تصوف و طریقت کا نام رسوم ہے۔ اچھا یہ اصول نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے گھر شادی ہو تو آپ گلی میں بھی لائٹ لگا دیتے ہیں، جی جی بس جی اس کی اتنی حیثیت ہے۔ بس اب کیا ہوا کہ اصل سب سائیڈ پہ ہو گیا، صحیح بات، اور رسوم ہی اصل بن گئی۔ اور اس کو دیکھنے والا سوال تو کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ جی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک صوفی ہے، ایک متصوف ہے، اور ایک مستصوف ہے۔ اچھا، یہ تین درجے ہیں، جیسے شاعر اور متشاعر ہوتا ہے نا جی پروفیسر صاحب۔ تو اصل تو صوفی ہے یا صوفی بننے کی کوشش ہے، دوسرا سٹیپ۔ یہ جو مصنوعی پن ہے نا، تصوف آیا تھا اس کو، اس آرٹیفیشل اپروچ کو ختم کرنے، دین کے اندر، دینداری میں، اچھا عین مذہب میں، کیونکہ صرف گناہ ہی کی نفی نہیں ہے بلکہ نیکی اور خیر کی صورت میں لپٹے ہوئے گناہ کی بھی نفی کرنی ہے، اسے ڈائیگنوز کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ بالکل صحیح، وہ بڑا خطرناک وائرس ہے، بہت بڑا کوشچن اس مارک لیے ہے وجود میں آیا تھا۔ جی، آج یہ بہت بڑا حال ہے، یہ کوشچن حال ہے بالکل تصوف۔ بالکل اب دیکھیے تین چیزیں ہوتی ہیں ہمارا کل دین: ٹھیک ہے، اقوال رسالت، ٹھیک ہے، افعال رسالت، ٹھیک ہے، اور احوال رسالت۔ ٹھیک ہے، محدثین نے اقوال رسالت کی خدمت لی، فقہاء نے افعال رسالت کی خدمت لی، اور صوفیاء نے جو خالی میدان پڑا تھا جی احوال رسالت میں آپ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حالانکہ انہیں تفسیر بھی آتی تھی، حدیث بھی آتی تھی، فقہ کے بھی امام تھے سارے۔ واہ واہ واہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 28 سال کی عمر میں صاحب فتویٰ مفتی تھے اللہ اکبر، 28 سال کی جی، لیکن سید الطائفہ ہوئے۔ اور آپ کے شیخ نے آپ کے شیخ نے کیا نصیحت اور وصیت کی؟ یہ تاریخی بات ہے، فرمایا کن محدثا صوفیا ولا تکن صوفیا محدثا۔ اللہ اکبر، جنید محدث صوفی بننا، صوفی محدث نہ بننا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، مطلب یہاں لفظوں کی جی، ترتیب سے بہت شیخ سے محقق شیخ عبدالحق اشکار ہو رہی محدث ہیں دہلوی جب مکہ سے رخصت ہوئے، ان کے شیخ عبدالوہاب شاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا کن فقیہا صوفیا ولا تکن صوفیا فقیہا۔ فقیہ صوفی بننا، صوفی فقیہ نہ بننا۔ اللہ خواجہ غریب نواز اس نظام کے وارث ہیں، اس دبستان کے وارث ہیں، اس لیے ان کی بارگاہ کے اندر جو نظام عشق چل رہا ہے بڑے ڈسپلن اور نظم و ضبط سے چل رہا ہے، احوال پہ بھی نگاہ ہے اور نظر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں کوئی کسی کا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے اس کی فکر میں، نظریے میں، عقیدے میں، قول میں، فعل میں، حال میں، بالکل تو برموقع خواجہ غریب نواز کا ہاتھ اس کی نبض پہ ہے واہ اور اس کی اصلاح فرما۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ،
قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے بڑی کیا مثال دوں. صحیح. خلیفہ اعظم اور فخر چشت اہل بہشت، فرید الدین کے مرشد، فرید الدین کے مرشد، اوفو سبحان اور شہبازوں کا شکار کرنے والے، واہ شہبازان طریقت کا شکار کرنے کیا والے بات خواجہ ہے، قطب الدین کیا بختیار بات کاکی. ہے، واہ. خط لکھا، خط لکھا اپنے مرشد کو، اور اس کے نیچے جیسے لکھتے ہیں نا فقط والسلام، اپنا نام لکھا، ٹھیک ہے. فقیر محمد بختیار کاکی، فقیر محمد بختیار. کاکی. ٹھیک ہے. خواجہ غریب نواز کا جواب آیا. بس اس کے بعد اگر میں کچھ نہ بولوں، جی چاہتا ہے کہ بولوں بھی نہ. جواب کیا آیا؟ بابا بختیار پیار سے کہا کرتے تھے. خواجہ صاحب آپ کو پیار سے بابا، فارسی میں بڑا پیارا میٹھا لفظ ہے، بچے کو کہتے ہیں. فرمایا بابا بختیار معین الدین ہنوز فقیر نہ شد. اللہ اکبر، بیٹا تیرا پیر تو ابھی فقیر نہیں بنا، تو کیسے فقیر بن گیا؟ اللہ اکبر. اللہ آج افسوس یہ ہے ہم سب کچھ خدا بننے کو تیار ہیں، فقیر اور عبد بننے کو تیار نہیں. اللہ 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 اللہ. اور علامہ نے کیا کہا تھا؟ جنہیں سمجھ آئی عبد دیگر، عبدہو چیز دیگر، دیگر ما سراپا انتظار و منتظر. اس ہر صاحب کمال نے اس آخری مقام پہ نظر رکھی جو مقام عبدیت ہے. اللہ اکبر. عبدہو و رسولہو، عبد پہلے، رسول بعد. وہ جو رسومات کے مارے ہوئے لوگ تھے وہ القابات میں کھو گئے، عبد ہو کر رسول ہوئے. اور جو اہل حال تھے، جو اہل اصل تھے، وہ اصل کی طرف گئے کہ جتنا صاحب کعبہ کا حسین او ادنا ہے اتنی ہی عبدیت کا غلبہ زیادہ ہے. اللہ اکبر. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. تو خواجہ غریب نواز نے اپنی طریقت کی بنیاد تواضع اور عجز پر رکھی. جتنا جھکتے جاؤ گے رب تمہیں اتنا ہی اٹھاتا جائے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میرے مرید مجھے اٹھا دیں گے، جی میرے عقیدت مند مجھے اٹھا لیں گے، جی میرے چاہنے والے میرے اشتہار اور بینر چھپوا دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا کائنات. اصول یہ ہے کہ رب کائنات جسے اٹھائے وہی اٹھتا ہے، اللہ اکبر. اور وہ جسے گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے وہ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. تو یہ چراغ جلائے ہوئے ہیں دست قدرت کے، جناب جناب، اس لیے بجھ نہیں سکتے. خواجہ غریب نواز کا تعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عملی ہے، لیکن یہ المیہ ہے کہ اس حقیقی اور عملی تعلق کو چھوڑ کے ہم رسمی تعلق کی طرف اٹریکشن زیادہ محسوس کرتے ہیں. وجہ اس کی بالکل ٹیکنیکل ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز. تو دیکھیے یہ فطری بات ہے، عوام کی اٹریکشن کرامات وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے، عوام کی بالکل، لیکن خواص کی نہیں. اب میں آخری جملہ عرض کر دوں کہ خواجہ غریب نواز نعت لکھنے سے شروع ہوئے تھے، پھر ایسا ہوا کہ وہ سراپا نعت ہو گئے. خلق سے جس طرح وہ سراپا نعت ہو گئے. وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تصویر ہو گئے، وہ کانا خلقہ القرآن کی تفسیر ہو گئے. اس لیے انہوں نے یہ بنیاد اور شرط رکھی کہ پہلے قرآن اور حدیث لاؤ پھر خلافت ملے گی، ورنہ نہیں. حضرت اخی سراج رحمت اللہ تعالی خواجہ محبوب الہی کے بڑے ہی قریبی خادم تھے، لیکن چونکہ تعلیم یافتہ نہیں تھے خلافت نہیں ملی. بالکل ٹھیک. حضرت مولانا فخر الدین زرادی رحمت اللہ علیہ نے 6 ماہ اپنے پاس لگوائے، علوم پڑھائے، پھر پیش کیا، اور پھر آپ کی ڈیوٹی بنگال کے اندر لگی، اور یہ سلسلہ اشرفیہ کا فیض پھر وہاں سے آگے چلا اور بڑا ہے. تو مشائخ چشت نے بڑی سنجیدگی سے، بڑے ڈسپلن سے اس نظام کو لے کے آگے چلایا. آج نمائندگی اور ترجمانی اسی رنگ میں ہونی چاہیے، اور شریعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. دنیا سے جاتے ہوئے خلال تک بھی نہیں چھوڑا خواجہ غریب نواز. وضو کا خلال بھی ترک نہیں کیا. فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے مستحب سنت کا بھی التزام کیا جائے. واہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت خوب، بہت خوب، اور بہت اچھے نصیحت آموز انداز میں آج معاشرے کو جن باتوں کی ضرورت ہے. سر میں جہاں سے گفتگو جہاں تک پہنچی ہے وہیں سے ایک سوال اور نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خواجگان چشت کے ہاں اور خصوصی طور پہ ہم غریب نواز کی طرف ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں، تو ان کے ہاں رسومات کی بھی بات ہو گئی، پھر ان رسومات کی مقصدیت بھی بیان ہو گئی، اور وہ کلچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی مماثلت. آپ نے ایک پروگرام میں ابھی اسی سیریز میں خلق کی بات کی تھی، جو اخلاقیات ہیں.
مطلب ریاضات مجاہدات پہ بات ہوتی رہتی ہے، اخلاقیات ہیں، جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، جو نرمی ہے. عصر حاضر کو اس خلق کی کتنی ضرورت ہے، اس وقت اس دور کو کتنی ضرورت ہے، اس خلق سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے اور دوسری طرف مکمل ہماری توجہ ہے. اس حوالے سے کچھ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اس وقت آپ کا یہ جو پروگرام ہے میرے نزدیک جی یہ ہمہ جہت ہے، اس کی بہت سی جہتیں ہیں، ٹھیک ہے لیکن دو جہتیں بہت اہم ہیں جی ان جہات میں. ٹھیک ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ عقیدت کا سفر تو کر رہے ہیں اور ہم عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس پروگرام کے ذریعے ہم اس عقیدت کو شیئر بھی کر رہے ہیں دوسرے لوگوں سے، بالکل اور جو ان کی عقیدت کی کیفیت ہے اسے مہمیز بھی دے رہے ہیں بالکل اور اس کی ترتیب بھی لے کر آنا چاہ رہے ہیں. اسپریڈنگ حضرت صاحب کے کلام اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ یا یہاں سے جو کلام آ رہا ہے، تو میں ان دونوں چیزوں کو ان جہات کے ساتھ اہم ترین سمجھتا ہوں. اب اس میں جو دوسرا والا حوالہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس عہد میں ان چیزوں کا اعادہ کتنا ضروری ہے کہ جو اس عہد میں پورے نظام کو منضبط کر گئے. اللہ مختلف قسم کے پورے جو نظام ادوار کو، تھے ان کو منضبط کیا پورا سسٹم اور سسٹم مدون کر دیا. کیا کہنا اب اس سسٹم کو اس وقت میں رائج کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں جی بلکہ اس کے اعادے کی بات کر رہا ہوں، وہ کتنا ضروری ہے. کتنا ضرورت ہے. ایک چیز تو میں نے ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے ایک خے لام قاف زبر کے ساتھ خلق ہے، یہ ظاہری پیدائش ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا خے لام قاف پیش کے ساتھ خلق ہے، خلق ہے. یہ باطنی پیدائش ہے. واہ واہ واہ. اور ظاہری پیدائش پہلے ہوتی ہے ترتیب یہی ہے ظاہر. اور اس کے بعد باطنی پیدائش ہے، اس لیے کہ اس بچے کو ایک ماحول ملتا ہے، کیفیت ملتی ہے. ٹھیک ہے اب ایک وہ فرد کی یعنی خلق کی بات ہے، ٹھیک ہے. یہاں معاشرے کے خلق کی بات ہے. ٹھیک انہوں نے پورے معاشرے کو فلسفہ اخلاقیات سے روشناس کرا کے صرف یہی نہیں بتایا کہ عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے ہیں، بلکہ ساتھ ہی مخلوق سے رشتہ رکھنا ہے، رابطہ رکھنا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے اور ان کی کیفیات کو سمجھنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے ایک حضرت تشریف فرما ہے، ایک چیز ہوتی ہے روح عصر، ٹھیک ہے ایک ہے حضرت کی دانش ٹھیک ہے. قابل رشک، ایک ہوتی ہے عہد کی دانش. اب اگر اس دانش تک نہ پہنچا جائے تو جو سبق یا درس دیا جا رہا ہے وہ چھلی میں پانی بھرنے کے مترادف ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو اس لیے پہلے عصری دانش کی تربیت ہوتی ہے جی جی جی. تاکہ ریسیو کیا جا سکے، یہ ایسے ہی ضائع نہ ہو جائے. تو سب سے بڑا کمال سلسلہ چشت کا اور حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ہے کہ انہوں نے عصر کی دانش کا اہتمام کیا اللہ اکبر. اور اس کی تربیت کی. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ابھی ذکر میں جن جن اکابرین کا نام آیا ہے وہ عصری دانش کو پھیلانے کے لیے آئے. واہ واہ. اگر میں حضرت سے اجازت لے کر ایک بات جلدی سے عرض کروں، جی 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 جی. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات میں ہے، عصری دانش کو واضح کرنے کی غرض سے میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک بالکل. 6 صدی قبل مسیح میں جی پائتھاگورس آتا ہے، ٹھیک ہے فیثاغورس ٹھیک ہے ایٹم کی بات کرتا ہے، یہ فزکس کی بات ہے. ٹھیک ہے. اتفاق دیکھیے کہ 600 BCE میں کپل وستو کا شہزادہ جو گوتم بدھ ہوا وہ آتا ہے اور نروان کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ میٹا فزکس ہوا. ٹھیک ہے. اتفاق دیکھیے کہ 600 BCE میں چائنا میں کنفیوشس آتا ہے اور وہ انسان کی بات کرتا ہے. اب یہ ایک مثلث ہو گیا، بالکل. انسان، طبعیات، مابعدی الطبیعیات، یہ ایک مثلث ہو بالکل. گیا. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اچھا. کہ پائتھاگورس کے بعد تبدل آیا، ٹھیک ہے. سوکریٹس آیا، صحیح. پھر اس کے بعد پلیٹو آیا، ایرسٹوٹل آیا. بالکل ٹھیک. یہ تبدیل اس ہر شاگرد نے اپنے استاد کی نفی کی، اس لیے کہ وہ اپنی دانست میں
عہد سازی کر رہا تھا اور عہد کی دانش کی طرف آ رہا تھا. یہی عالم یہاں رہا انسان کا اور یہی عالم میٹا فزکس کا رہا. لیکن 600 قبل مسیح کی بات ہے. ہاں بالکل بالکل عیسیٰ علیہ السلام سے 600. بالکل. حضور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اور اب اس پورے عہد میں ہائے ہائے ہائے. دانش کی پرورش ہو چکی. واہ. حضور نے آ کے اس دانش کو کہ سمجھیں تو صحیح کہ فزکس کیا ہے, میٹا فزکس کیا ہے اور انسان کیا ہے, اور غیر مبدل سبق دیا. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کوئی پائتھاگورس کے بعد سوکریٹس نہیں آئے. اللہ. تو یہ جو عہد کی دانش ہے اب اس کو منضبط تو کر دیا گیا, اس کو مرتب کر کے آگے بڑھانے کا کام ان اولیاء کرام نے کیا. کیا بات ہے. کیا ان لوگوں نے کیا. اور بیان ہی. اور مطلب اس میں آخر کوئی میں عرض کروں, دیکھیے اس وقت اس عہد میں اس بات کو سمجھنا, اس لیے کہ کل تک تو ٹیلی پیتھی نہیں آ رہی تھی سمجھ میں. کل تک تو بغیر تار کے آپ کا رابطہ ممکن نہیں تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا. آج آپ کا سیل اور چھوٹا سا جسے جام جم کہتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں, وہ بتا رہا ہے کہ کیسے آپ پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی میں دیکھ سکتے ہیں. تو پھر ان کی کرامات کو سمجھنا اب آسان ہو گیا. اگر آپ عہد کی دانش کو وہاں لے جائیں جہاں یہ دیکھنا چاہتے تھے تو ان کی کرامات آج سمجھ میں آئیں گی کہ آج آپ محتاج ہیں جام جم کے, وہ خود جام جم تھے. واہ واہ واہ, خود جام جم تھے. اور آپ کی بات سے ایک میسج میں اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی وہ جو یوتھ ہے, وہ جو ینگسٹرز ہیں جو سوالیہ نشان ہمارے سامنے کھڑے کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی میں آپ کے ذہنوں تک ظاہر ہے پہنچ تو نہیں سکتا, لیکن کوشش کرتا ہوں رسمی طور پہ جو سوالیہ نشان ہیں وہ صاحبان علم کے آگے رکھے جائیں تاکہ ہمیں جو ہے اطمینان قلب کے ساتھ ہماری بات کا جواب بھی میسر آ جائے. لیکن اس کے باوجود جو سر نے بات کی ہے, میں اس میں جو نصیحت پنہا ہے وہ یہی ہے کہ کر غور ذرا دل میں کچھ جلوہ گری ہوگی, یہ شیشہ نہیں خالی, دیکھ اس میں پری ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہو عقیدتوں کا, اور جاوید توفیق نیازی ہم نوا. بسم اللہ جناب. کلام پیش کر رہا ہوں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا. جانم فدا پاک اے جان زندگانی جانم فدا پاک اے جان زندگانی قربان یک نگاہ قربان یک نگاہ صد عمر جاودانی
मनम महवे जमाले वो आहे मनम महवे जमाले वो नमीदा नम पूजा आहे मनम जमाले नमीदा नम पूजा रघुतम मन जमाले नमीदा नम पूजा रघुतम मनम महवे जमाले नमीदा नम पूजा अरे सुदम करके विसाले आहे सुदम करके विसाले नमीदा नम पूजा रघुतम नमीदा नम पूजा रघुतम और सुदम करके विसाले सुदम करके विसाले नमीदा नम पूजा रघुतम खुला में रूवे उबूदा ओ खुला में रूवे उबूदम खुला में रूवे उबूदम असीरे रूवे उबूदम आए असीरे मूवे उबूदम खुबारे हुए उबूदम खुबारे हुए उबूदम आहे नमीदा नम पूजा रघुतम नमीदा नम पूजा रघुतम नमीदा नम पूजा रघुतम आहे खुबारे हुए उबूदम खुबारे हुए उबूदम नमीदा नम पूजा रघुतम बाम आशना गशतम आहे पावे आशना गशतम पावे जानो दिल फिदा कसम आहे दे जानो दिल फिदा कसम दे जानो दिल फिदा बाम आशना कसम
जानो दिल फिदा गश्त फना गश्तम आहे फना गश्तम आहे नमीदा सर्व पाए और सुदम महरे लगाए सुदम महरे लगाए आए नमीदा नम पूजा ओ नमीदा नम पूजा हाँ नमीदा नम पूजा में फरमाते हैं कलंदर बू अली हंसता अबू अली हंसता बू अली हंसता निधगा निभा धमा भगा मरे गा सारे गा ले गा मामा गा मा गा पा मा पा मा धा सारे गा गा मा गा मा बा गा मा बा धा मा बा मा धा नि बा धा नि धा नि धा नि बा धा मा बा हालो बू अली हंसता कलंदर बुअली हंसतम सामा गा मरे गा रे सामा गा मरे गा रे पा भगा मा गा धा पा धा मा पा मा धा पा नि पा हालो बुअली हंसतम नामे दोस्त सर्वसम और दिलंदर इश्क
वाह, सुभान अल्लाह। ख्वाहिशो यगाना क्या है जो मैं भी न हूँ, तू हो तेरी कसम, कोई हो न हो, उल्फत में तेरी सारा जहां हमसे छुट गया, यहाँ किसको है अलम, कोई हो न हो, उल्वी और सिफली हूँ न हूँ, पापोश से तेरी ऐ मजहरे अतम, कोई हो न हो। एक वक्फे के बाद प्रोग्राम तरीक़तो अक़ीदत में आपका खैर मक़दम होगा। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम तरीक़तो अक़ीदत। हम ख्वाजा हिंदा की बारगाह में अपनी अक़ीदतें और ज़ाहिर है उर्स की जो तक़ारीब हैं वो अपने अपने तौर, अपने अपने मिजाज, अपने अपने अंदाज, अपने अपने रंग और अपने अपने ढंग से दुनिया के चप्पे चप्पे में ज़ाहिर है वो पेश की जा रही हैं, मनाई जा रही हैं अक़ीदतों के साथ, एहतराम के साथ। लेकिन बाज रहे और याद रहे, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और मैं यहीं से आगाज़ कलाम करते हैं अल्लामा शहज़ाद मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से मैं गुजारिश करूँगा एक मरतबा फिर हुजूर के अब तक का जो सफ़र है हमारे इस नशिस्त का गरीब नवाज़ की, तो अब गरीब नवाज़ की बारगाह में उर्स के इस आखिरी ज़ाहिर है सेगमेंट में और इस आखिरी नशिस्त में क्या इरशादात आप देकर जाएंगे ज़माने को? पूरी दुनिया इस वक्त आपको सुन रही है। देखिए, ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दस सिर्रुहुल अजीज एक पूरा निज़ाम लेके आए बर्रे सगीर पाको हिंद में, और उस निज़ाम को नाफिज करके दिखाया। ठीक है। लोग बड़ी से बड़ा कमाल होता है कि निज़ाम बना दिया, निज़ाम एडिट कर दिया, किताबों में लिख दिया। ठीक है। इन हजरात सूफिया का इम्तियाज़ व इख्तिसास ये है कि ये निज़ाम को अप्लाई और इम्प्लीमेंट करते हैं। वाह। और करके दिखाते हैं, प्रैक्टिस अमली शक्ल में करके दिखाते हैं। यानी थ्योरी इनके पास होती है, बिल्कुल ठीक उसको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं और फिर पूरा एक निज़ाम देते हैं कि वो प्रैक्टिस होता रहे। हाँ, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट रहे, वो जारी रहे। अच्छा, उसमें एक कमाल ये है कि सिर्फ जारी न रहे, एक बहुत अहम बात ये है कि वो मायल ब इर्तिका रहे। ठीक है। यानी उसकी डेवलपमेंट होती रहे, इसलिए कि जमाने ने बदलना है, तगय्युरात आने हैं, ठीक है। अहवाल ने, जहनों ने भी तरक्की करनी है, इंसानों ने भी तरक्की करनी है। तो एक मादी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी अखलाकी डेवलपमेंट भी हो रही हो। बिल्कुल ठीक। ये इस्लाम का वो खूबसूरत पहलू है जिस पर बहुत कम बात होती है, और हजरात सूफिया का असल सब्जेक्ट और असल फील्ड ही यही है। वाह। उन्होंने इसको पकड़ा है, जिसे मैंने अहवाल से ताबीर किया। जी जी जी। अहवाल, अब ट्रांसपेरेंसी। अहवाल इनविजिबल हैं। जी बिल्कुल सही। अहवाल मुंजबत नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। अहवाल लिखे नहीं जा सकते, सही। अहवाल रटे नहीं जा सकते, और अहवाल कहीं रखे भी नहीं जा सकते। सही बात है। अहवाल तो जज्ब किए जा सकते हैं, समोए जा सकते हैं। तो जो लफ्ज सुनते हैं ना, सीना बसीना आया है, मुंतकिल वाली तो बात। सीना बसीना हमेशा अहवाल आते हैं, इबारतें नहीं आती, जनाब 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 कैफियात आती हैं, सुभान वो अल्लाह। जज्बो सोज आता है जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम के सीनों में रचाया, वहां से ताबईन में आया, अतबाए ताबईन में आया। ये हमारी असल वरासत है। वाह। जिसको कहा गया ना कि अल हिकमतु दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, बिल्कुल सही। उसे आपने हासिल करना है। ठीक है। एक बात और साथ ऐड कर लीजिए कि अक्ल का लेवल, जैसे अभी सर ने बात की थी ना असरी दानिश की, तो जो आपका इंटेलेक्ट है जी, उसको एड्रेस करने की सलाहियत होना ठीक। और उसको मुतासिर करने की सलाहियत होना, ये जो सूफिया के पास एसेंस और जोहर है ना, उसमें है। बिल्कुल अच्छा, और उसका एक और इजाफी कमाल ये है कि वो माजी की हर तरक्की से लेकर हाल तक की हर साइंटिफिक तरक्की और सारी टेक्नोलॉजी समेत उससे अभी बहुत आगे है। ओहो, मतलब ये कितना ही पीछा कर वो लें। अभी बहुत आगे। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनों आसमां को बेकरार समझा था मैं। ओफो, तो जू ही ये इश्क की जस्त लगानी आती गई तो उसे पता चलता गया कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, ओफो। सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, तू तो हमसाया जिब्रील अमीन है। अल्लाह अकबर। तू कहाँ जमीन पे कहाँ ठोकरें खाता फिर अल्लाह अकबर। तो तूने तो प्रवास कर, तो उन्होंने रूह के पंछी को प्रवास करना सिखाया, उसको तरबियत दी,
اور فرید الدین مسعود جیسے شہباز دریافت کر کے دیے، کیا بات ہے، پھر ان کی ٹریننگ کی، تربیت دی اور انہیں میدان میں اتارا کہ اب اگلی نسل کو تم نے سنبھالنا ہے. کیا بات، انہوں نے آگے اپنے نمائندگان تیار کیے، خلفاء، تم نے اپنے سے اگلوں کو. تو سلسلہ آج تک جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. اب میں اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور ہم نے جو یہاں ایک موبائل خانقاہ QARYQ-TV نے یہاں پر فراہم کی ہے، یہ بھی ایک طرح کی معنوی خانقاہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جدت جو ہے نا، درسگاہ ہے، نسبت چشت نے اب جو ارتقائی شکل آج کی لیٹسٹ ترین ہے وہ یہ ہے جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ورنہ دنیا بھر کے اور میڈیا اس میں کی فلیکسیبلٹی کو آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنے ہزار گنا ملٹی پلائی ہونے کی صلاحیت ایٹ دی سپورٹ رکھتی ہے، ایٹ اے ٹائم. بالکل صحیح، لاکھوں ویورز جی لاکھوں ویورز نہیں، صرف ویورز کے بعد یہ اپلوڈ ہوگی ہاں، اور اس کا جو تسلسل، دوام اور اجرا ہے، کیا بات، پھر یہ پتہ نہیں کس کس کی ویب سائٹ پہ چڑھ جائے اور کس کس کے واٹس ایپ میں چلی جائے جی، اور کلپ بن جائے، آپ کو بھی خبر نہ ہو، انہیں بھی نہ ہو، ہمیں بھی نہ ہو اور کہ کہاں ہم نے جو بولا تھا اور ہم نے جو پڑھا تھا وہ اب کہاں سنا جا رہا ہے. کیا بات اور وہ ہے. یہ ہے وہ فلیکسیبلٹی اور ملٹی پلائی ہونے کی صلاحیت. اب ہم جہاں کھڑے ہیں، اب کی ہوئی چھوٹی سی نیکی سلمان صاحب، چھوٹی سی خیر وہ اتنی بڑی ہے کہ خود کرنے والا بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. کیا کہنے، کیا آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری ایک سنت پر عمل کرنے والے کو تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے. اللہ اکبر، تم میں سے، اوف اوف اوف، انہوں نے سمجھا 50 شہید، سبحان اللہ. فرمایا 50 منکم، عام 50 شہید نہیں، تم میں سے 50 شہیدوں جیسا. اوف اوف اوف، تو امت کی چینلائزیشن دیکھیے کیسی فرمائی گئی ہے. پھر نظام دے دیے گئے، نقش بند ایک سسٹم ہے، ایک مشرب ہے. قادریت ایک سسٹم ہے، ایک مشرب ہے. سہروردیت ایک سسٹم اور مشرب. چشتیت ایک مشرب، ایک سسٹم. کیوں؟ کیونکہ ہر روح کی اپنی ایک مناسبت اور طبعی میلان ہے. اس کو وہی ڈوز ملے گی تو اس کی سیٹسفیکشن ہوگی. واہ واہ. اور اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں، یہ جو بلڈ گروپس ہوتے ہیں نا، اس سے جب تک بلڈ میچ نہ کرے، گروپ میچ نہ کرے، کوالیفائڈ ڈاکٹر وہ بلڈ لگاتا نہیں، چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. وہ دیکھتا ہے جب تک گروپ میچ نہیں کر گیا ہے اس وقت تک بلڈ نہیں لگے. صوفیہ کرام کے ہاں روحوں کے بھی گروپ ہیں، نمبر ہے. بالکل جب تک روح میچ نہیں کرتی، جس کی روح چشتیت والی ہے اور چشتی گروپ کی ہے، وہ اس وقت روئے زمین پہ کہیں بھی ہو، سبحان اللہ، اس کا دل اور اس کی روح کھینچ رہی ہے اجمیر شریف کی طرف، کیونکہ اس کو مناسبت ہے. تو اسی مناسبت کے میدان کے شاہ سوار ہیں حضرات صوفیہ کرام، اور یہ ہر دور کے انسان کو تربیت دے کے اسے روحانی اور عرفانی ڈسکوری کے پروسیس سے گزار کے اس کو صورت سے حقیقت تک کا سفر طے کرو. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین میں یہاں ایک بات کرتے ہوئے سر کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ سلسلہ چاہے کوئی بھی ہو، یہاں بات چونکہ مشارب کی ہو رہی ہے، مشرب کی ہو رہی ہے، اور فرما رہے ہیں چونکہ سول کا میچ ہونا، ارواح کا میچ ہونا. اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ سلسلہ کوئی بھی ہو، چونکہ یہ تصوف اور صوفیاء کرام کی طرف جب رغبت ہوتی ہے انسان کی. شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہے، میری نظر سے ان کا ایک مقطع گزرا ہے ابھی جو سیزن آیا تھا غوث اعظم کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنے کا. اگرچہ سلسلہ شہزاد میرا نقش بندی ہے مگر دل سے ہوں میں، دلو جان سے ہوں لیکن نام لیوا، دلو جان سے ہوں لیکن نام لیوا غوث اعظم کا. تو دیکھیں یہ اعتراف بھی یہیں پایا جاتا ہے، یہاں کوئی سیپریشن نہیں ہے. یہاں سلاسل میں ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا سلسلہ یہ ہے تو اس سلسلے سے میرا کنارہ. جڑ ایک ہے، یہ شاخیں ہیں، شاخیں ہیں. ایک درخت کی شاخیں جدا تو نہیں ہوتی، کیا بات ہے، مختلف نہیں ہوتی، درخت سے کیونکہ تو ان کا مرکز ایک، ہماری جڑ ایک ہے، یہ اصل ہے، اور یہ سلسلے اس کی فروع ہیں، برانچز ہیں. اور ہمیں سب سے ظاہر محبت بھی رکھنی ہے. سر ایک پوائنٹ علامہ صاحب کا، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا، وہ میں نے اس کو سوچا کہ میں آپ کی طرف ڈیلیور کروں گا. انٹلیکچول اٹریکشن جو ہے، آپ چونکہ عصر حاضر میں بات کر رہے تھے، عصر حاضر میں یہ جو انٹلیکچول اٹریکشن ہے یہ کس طرح آئے گی؟ اب اس زمانے میں، اس عصر حاضر میں غریب نواز کا ظاہری جو وجود ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، محض جو خلق ہیں ان سے ہم انحراف کر رہے ہیں. اب کوئی ایسا راستہ کہ جس کے ذریعے مطلب یہ جو عام عوام ہے جو سوال بن کے کھڑی ہو رہی ہے، یہ اس طرف اسی طرح آئے
جس طرح اس رنگ کے اہتمام میں چلی آتی تھی اور اس رنگ میں رنگی جائی جاتی تھی اور پھر واپس لوٹتی تھی تو بھری ہوئی ہوتی تھی، ان خالی پیمانوں کو اب کیسے بھرا جائے؟ بسم اللہ. جی آپ نے اصطلاحاً انٹلیکچوئل اٹریکشن جی فرمایا ہے. جی اصل میں یہ انٹلیکچوئل اپروچ ہے، واہ اس لیے کہ اٹریکشن تو Position. پہلے سے ہے. ٹھیک ہے اب ہمارا اپروچ کیا ہوتا ہے انٹلیکٹ کا. ٹھیک ہے اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ عہد کی بھی ایک انٹلیکٹ ہے اور حضرت نے اس بات کو آگے بھی فرمایا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو اٹریکشن اسے کہہ لیں آپ یا ایکسیپٹنس کہہ لیں، ٹھیک ہے وہ اس اعتبار سے بہت عام ہے اس زمانے میں کہ آپ کو دو چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں. ٹھیک ہے صرف سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ آج کا عہد لوگ کہتے ہیں، مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں، مغرب زدہ مغرب کے علم سے مروب لوگ کہتے ہیں جی. کہ یہ تعقل کا دور ہے، جی یہ عقلیت کا دور ہے، بالکل صحیح. عقلیت پرستی کا دور ہے. انہیں کوئی سمجھائے کہ عقل کی بات سب سے زیادہ پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں بالکل ٹھیک. اور تدبر کی صورت میں فرما دی نا. بالکل 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 تعقل تو وہاں ہے. جا بجا عقل والوں سے تخاطب ہے جا بجا. اور پھر اس کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جی دونوں چیزوں کو ساتھ لے چل رہی. یہ جو سلسلہ چشت یا اور جو سلاسل ہیں ان کے یہاں کیفیت یہ ہے کہ عقل کی بات کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب پیمانہ بڑھا دیں، کیا کہنے اب اس میں اور ڈالیں، جی. اور اگر اور ڈالیں تو پھر اس کا نام صرف عقل نہیں رہے گا، عشق ہو جائے گا. واہ واہ واہ. یہ درجات کی بات ہے. عقل سے عشق تک. اقبال نے بھی یہ کہا ہے نا، ان سے پوچھا گیا کہ عقل اور عشق دونوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، وہ آپ کے نزدیک عقل کی انتہا کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا عقل کی انتہا حیرت، اور ہے بھی جی بالکل صحیح. سدرۃ المنتہا. بالکل صحیح. عقل وہاں عاجز ہو گئی، بالکل حیرت. بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا اور عشق کی انتہا؟ تو کہا عشق کی کوئی انتہا نہیں. کوئی اندھا نہیں. اوہو. انہوں نے کہا آپ نے تو خود کہا ہے کہ عشق کی انتہا چاہتا ہوں. کہنے لگے مصر اولا دیکھی، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اوہو. تو یہ سادگی پر اپنے آپ کو محمول کیا، ہاں اتفاق. اس لیے واہ تعقل پیچھے ہے اور عشق آگے. واہ. اور جب عشق آگے ہے تو جناب اب ان سلاسل پر آئیے. اختصار سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے عقل کی بات کر کے قائل کیا، معقول ہوئے وہ لوگ جو آ گئے تھے. اور جب آ گئے تو کہا کہ اب تمہیں اور آگے اگر پڑھنا ہے تو عقل ہے محو تماشائے لب بام امی. ہائے ہائے. وہ والی بات ہے. بے خطر. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کیا کہنے. عقل ہے محو تماشائے لب بام. سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور عشق بہت آگے چلا جاتا ہے. اور یہ سلاسل اور خاص طور سے سلسلہ چشت عشق کی طرف لانے والی بات کرتے ہیں. وہاں آ کے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، جیسا کہ ابھی کہا، اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. کیا بات. کجا رفتم. بالکل. اور پھر اس کیفیت کو وہ اپنے نعت کے سلسلے سے بھی آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے میں یہاں آ کے بات ختم کرتا ہوں کہ نعت ان کے یہاں سے جو آ رہی ہے جی سلاسل، ان کے یہاں نعت اندر جا کے رچ کے بس کے اور اس کے بعد باہر آتی ہے، اور اس لیے حال قال بن جاتا ہے اور قال حال بن جاتا ہے. غالباً ایسی ہی کیفیت کے لیے حضرت کہا ہے کہ کتنا خوش قسمت وہ قلم ہے واہ جس کی آنکھ سے ٹپکے ہیں. واہ. اب قلم کی آنکھ دیکھیں، کتنا خوش قسمت وہ قلم ہے جس کی آنکھ سے ٹپکے ہیں حمد خدائے پاک کے گوہر، نعت رسول پاک کے موتی. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اور ناظرین کرام بس وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے. دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنی ہی عقیدتیں پیش کی جا سکتی ہیں. ظاہر ہے ٹرانسمیشن کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لیکن آپ کی پسند اور آپ کی محبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ٹرانسمیشن کا ڈیوریشن بڑھا دیا گیا اور بھرپور وقت دیا ہے، بھرپور ساتھ دیا ہے، بھرپور شفقت اور سرپرستی فرمائی ہے حضرات علماء نے. آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا کہ ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ تھے. عشق کی ابتدا بھی تم، حسن کی انتہا بھی تم. ادیب رائے پوری نے لکھا تھا تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو،
میری کیا مجال کہ میں کروں آقا تیرے وصف میں کوئی گفتگو، تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی ہے جستجو، میں تو ایک بشر ہوں غلام ہوں، تیرا قرب ہے میری آرزو، یہ چمن یہ باغ یہ گلستاں تیرے خندہ لب کی زکوٰۃ ہیں، مئو مہر و انجم و کہکشاں تیرے نقش پا ہیں چہار سو، تیری ایک جست میں نہ فلک، تیرے خادمان ملک فلک، تیری خاک کے پاک کی چمک دمک ہے صراط نجم کی آبرو، اور کبھی ایک مدحہ کہی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی ایک نعت اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو۔ حضور کی بارگاہ سے ہم نے آغاز کیا تھا اور اسی پر ہمارا اختتام ہے، عشق کی ابتدا بھی تم، حسن کی انتہا بھی تم۔ اپنے میزبان سے سلمان گل کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدتوں کا سفر جاری ہے اور انشاءاللہ پھر آپ سے کل اسی وقت ملاقات ہونے والی ہے۔ جاوید توفیق نیازی کی خوبصورت آواز پہ ہم رخصت ہو رہے ہیں، جی بسم اللہ۔ حضرت امیر خسرو کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ سرمد دردی عجب شکست کر دی، سرمد دردی عجب شکست کر دی، امام فدا امام فدا چشم مست کر دی، چشم مست کر دی، عمرے کے بعد عمرے کے بعد آیا تو احادیث گزار، رفتی و نثار بت پرست کر دی، دی شب کے می رفتی بوتا، دی شب کے می رفتی بوتا، رو کردہ ازمایت ترا، دی شب کے می رفتی بوتا، رو کردہ ازمایت ترا، دی شب کے می رفتا، دی شب کے می رفتی بوتا، رو کردہ ازمایت ترا، دی شب کے می رفتی
کس کی گدا چابک سوارا یک طرح کس کی گدا چابک سوارا وہ کس کی گدا سلطان خوبا میروت ہر سو ہجوم عاشقاں ہر سو ہجوم عاشقاں چابک سوارا چابک سوارا یک طرح چابک سوارا یک طرح کس کی گدا یک طرح نوشی شراب لالو شد مجلس ما بے خبر شراب لالو شد مجلس ما شراب لالو شد نوشی شراب نوشی جامو سراہی یک طرح ہے مستان رسوا یک طرح نوشی شراب لالو شد مجلس ما بے خبر جامو سرائی اقدر او مستان رسوائی مستان تابر رخ زیبائے تو افتاد ظاہرہ نظر تسبیح زورش یک طرح اے مادہ مسلح یک طرح او مادہ مسلح یک طرح ہاں مادہ مسلح یک طرح بیچار خسرو خستر